جا بجا ہمیں قرآن پاک میں زکوٰۃ کے حوالے سے حکم ملتا ہے، اور نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بڑا اجاگر کیا ہے۔ پہلے تو ذرا قرآن کی روشنی میں بتائیے کہ زکوٰۃ ایکچولی اس کے احکامات کو ہم کیسے سمجھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے انٹرو میں انتہائی اختصار مگر جامعیت کے ساتھ زکوٰۃ کے حوالے سے بہت کچھ بیان فرمایا، اور اب کچھ تفصیل اس حوالے سے میں عرض کروں گا۔ جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 32 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ جل شانہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، اور سینکڑوں مقامات ایسے ہیں جہاں انفرادی طور پر زکوٰۃ کا ہمیں حکم نظر آتا ہے، اس کی فضیلت بیان کی گئی، اس کی ادائیگی نہ کرنے والوں کے لیے وعیدیں سنائی گئیں۔ بالکل۔ سب سے پہلے میں اس حوالے سے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 103 پیش کرتا ہوں کہ جس میں زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کے مقاصد اور زکوٰۃ دینے والوں کے لیے جو بڑا انعام ہے اس انعام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ آپ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اموال سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لیں تاکہ ان کا مال ستھرا ہو جائے اور پاکیزہ ہو جائے۔ تو قرآن مجید میں زکوٰۃ کی فرضیت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ فوری بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمتوں اور اس کے مقاصد کو بیان کیا کہ جب بندہ مومن اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کو 2 طرح کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ وہ کیا؟ ایک تو طہارت ظاہری اس کے مال کے لیے، اور دوسرا جو فائدہ ہے وہ طہارت باطنی ہے۔ طہارت ظاہری سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو ظاہری طور پہ ہر قسم کے علائش، میل کچیل سے پاک کر کے اس کے مال میں برکتوں کو پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، مطلب بظاہر وہ گھٹتا ہے لیکن وہ گھٹنا نہیں بڑھتا ہے۔ وہ تو اللہ نے سورہ روم میں بھی ارشاد فرمایا کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ سبحان اللہ۔ کہ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کا ریورس امپیکٹ جو ہے مال پر آتا ہے کہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جیب سے مال نکلا، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ ما خالطت الزکوٰۃ مالا قط الا اہلکتہ، کہ جب کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور زکوٰۃ کا مال اس کے دوسرے مال میں جب مکس ہوتا ہے تو زکوٰۃ کا مال اس کے دیگر اموال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اچھا، تو واقیم الصلاۃ واتوا الزکوٰۃ کی تکرار اللہ نے فرمائی، یعنی نماز کے بعد جس عمل کو اہمیت دی وہ زکوٰۃ کو دی۔ جی میں عرض ادا کروں کہ اب طہارت باطنی کیا ہے؟ طہارت باطنی دراصل روحانی بیماری کا علاج ہے کہ جب انسان کے دل میں مال کی بے جا محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر معاشرے میں بہت قسم کی بیماریاں روحانی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے پیدا ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جب بندہ مومن زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے مال کی بے جا محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ مال کی محبت کا ہونا یہ فطرت کا تقاضا ہے، قرآن مجید نے اس کی نفی نہیں کی ہے، لیکن زکوٰۃ کا یہ عمل ہوتا ہے کہ وہ اس باطنی بیماری کو ختم کر کے انسان کے اندر توازن اور ایک بیلنس کو پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک اور آیت کریمہ لیتے ہیں جو سورہ حج کی آیت ہے، آیت نمبر 41۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسلامی ریاست کے 4 بنیادی ستونوں کو بیان فرمایا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ کہ جس پر اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے، اگر ان ستونوں میں کوئی بھی ایک کم ہو جائے یا کمزوری آ جائے تو ریاست کمزور ہو جاتی، جیسا کہ آج ہم انٹرنیشنلی اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی ریاست جو ہے مدینے کی ریاست کا ہم پرتاؤ پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں تو ان 4 ستونوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ اور وہ لوگ
کہ جنہیں ہم زمین پر اقتدار دیتے ہیں، واس جنہیں ہم حکومت دیتے ہیں، یعنی آپ حکمرانوں سے اس وقت ایڈریس کر رہے ہیں بنیادی طور پر، تو ٹھیک ان کا پہلا فرض کیا ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ملک میں، رعایا میں نظام صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر زور دیتے ہیں، زور دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نظام کو نافذ کرتے ہیں۔ یعنی یہ 4 پلرز یہ 4 پلرز ہیں، اور آج آپ دیکھ لیجئے ان میں سے کون سے پلر پہ عمل ہو رہا ہے۔ قرآن وقت جو ہے وہ نماز کی تلقین کرتے ہیں، بالکل نہ نہیں، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرتے ہیں، اور آپ جو ہے اب تو اچھائی کی بات کر نہیں سکتے، برائی کو روکنے کی بات نہیں کر جب سکتے۔ تک یہ 4 پلرز کو مضبوط نہیں کیا جائے گا، اسلامی ریاست یا ریاست مدینہ کا جو تصور جس کے بارے میں آج کل بہت باتیں ہو رہی ہیں، وہ صحیح طور پر جو ہے قائم نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم قرآن مجید فرقان حمید میں دیگر آیات کریمہ کی طرف جب توجہ دیتے ہیں تو ایک آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے انتہائی جو ہے اہم ہے کہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں یا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں ان سونے اور چاندی کو خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے کہ کل قیامت کے دن انہی مالوں کو جن کو وہ جمع کر کے رکھتے ہیں اور حقداروں کو نہیں پہنچاتے، ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان کی پیٹھوں کو، ان کی پیشانیوں کو جو ہے اس سے داغا جائے گا، ان مال سے داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے کہ جن کو تم اپنے لیے بچا بچا کر رکھتے تھے، آج ان کا مزہ چکھو۔